بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکن یا ایھا الطالبات، ارجو ان تن بخیر و بصحۃ ممتعۃ۔ یا ایھا الطالبات، نحن ندرس حصتنا حصۃ العربیہ، وفی هذه الحصۃ نبدأ اليوم الادب العربی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ من ہدی القرآن الکریم۔ التقدیم۔ القرآن الکریم هو ذلک الکتاب الحکیم الذی انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلسان عربی مبین۔ قرآن کریم وہ کتاب حکیم جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں۔ وقد بدأ نزولہ فی غار حراء، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اس کا نزول شروع ہوا غار حراء میں اقرأ باسم ربک الذی خلق کے الفاظ سے۔ وتوالى نزولہ علی مدى 23 عاما، اور اس کا نزول 23 سال تک جاری رہا۔ بین مکۃ المکرمۃ والمدینہ المنورۃ، مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ وللقرآن الکریم فی حیاۃ للمسلمین مکانۃ عظیمۃ، مسلمانوں کی زندگی میں قرآن کریم کا ایک بڑا مقام ہے۔ فہو دستورہم الذی شرعہ اللہ تعالی، یہی ان کا آئین ہے جو اللہ نے ان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے اتارا ہے۔ شرعہ اللہ تعالی لتنظیم حیاتہم، جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے ان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے۔ وبیان الاسس الصحیحۃ، اور صحیح تعلق قائم کرنے کے لیے۔ فی علاقتہم بانفسہم وبغیرہم، دیگر لوگوں کے درمیان جو ان کے علاوہ ہیں۔ من البشر، لوگوں میں سے۔ افراداً و امماً، وہ چاہے قومیں ہیں یا افراد ہیں۔ وعلاقتہم بخالق الکون، اور جو ان کے علاقے ہیں خالق کائنات کے ساتھ۔ خالق کائنات کے ساتھ اور دیگر انسانوں اور قوموں کے ساتھ انسانوں کے تعلق کو منظم کرنے کے لیے مشروع فرمایا ہے۔ والقرآن الکریم معجز باسلوبہ وبلاغتہ، اور قرآن کریم اپنے اسلوب اور بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ وبما اشتمل علیہ من عقیدۃ سلیمۃ، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ صحیح عقیدہ ہے۔ وعبادۃ خالصۃ، اور خالص عبادت ہے۔ ومبادئ خلقۃ، اور فطرتی۔ واجتماعیۃ، اور اجتماعی قوانین۔ ومواعظ وقصص وانباء، اور اس میں فطرتی، اجتماعی، اصولی باتیں، قوانین، نصیحتیں اور قصے ہیں۔ کل ذالک اسلوب رصین، اور سب کچھ پختہ اسلوب میں ہے۔ عجز الانس والجن ان یأتوا بمثلہ، انسان اور جن اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ وقد اثر القرآن الکریم فی اللغۃ العربیۃ، قرآن کریم نے عربی زبان پر اثر ڈالا ہے۔ فحفظھا من الانقراض، اسے محفوظ رکھا ہے مٹنے سے۔ وضمن لھا الخلود، اور اسے ضمانت دی ہے ہمیشگی کی۔ وحد لہجات العرب فی لہجۃ قریش، اور عربوں کے لہجے کو قریش کے لہجے کے ساتھ متحد کیا ہے۔ وسع نظامھا، اور اس کے نظام کو وسیع کیا ہے۔ باستحداث بعض الفاظ اسلامیۃ،
بعض جدید اسلامی الفاظ کے ساتھ اس نے نظام کو وسیع کیا ہے، کالمومن والکافر والمنافق والصوم والزکاة وما الی ذالک، مومن، کافر، منافق، صوم اور زکوٰۃ جیسے الفاظ کے ساتھ۔ وکان سببا فی نشاط العلوم اللغویہ، اور یہ سبب بنا، قرآن سبب بنا لغوی علوم کی نشاط کا، جیسا کہ نحو، صرف، علوم شرعیہ اور تفسیر اور فقہ وغیرہ۔ طالبات، آج ہم نے الادب العربی کے پہلے سبق کی تقدیم کو مکمل پڑھا ہے اور اس کا اردو ترجمہ کیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گی۔ کل ہم شروع کریں گے النص، الکرامۃ النبویۃ والاخوۃ الاسلامیہ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔